کچھ لوگ زندگی میں اس مکھی کی مانند ہوتے ہیں جو ایک صاف، خوبصورت اور خوشبودار جسم کو چھوڑ کے صرف زخم کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض انسان دوسروں کی بے شمار اچھائیوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک کمی یا اس کی ایک غلطی یا کوئی ایک کمزوری کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دانائی یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی لذشوں کی فہرست بناتے پھریں، بلکہ دانائی اس میں ہے کہ خوبیوں کو دیکھنے کی عادت پیدا کریں۔ یاد رکھیں، جو شخص صرف عیب دیکھنے کا عادی ہو جائے وہ دنیا کے خوبصورت رنگوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں کریلے اور وہ بھی کدو ڈال کے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیے گا۔ بہت ہی آسان طریقے سے کدو کریلے بنائیں گے ہم گوشت ڈال کے، اور بہت ہی لذیذ ڈش ہے یہ۔ آج یہ کریلے گوشت بنانے کا آسان طریقہ سیکھ لیں، اور پھر گھر والوں کی فرمائش جو ہے کدو کریلے کی یا کریلے گوشت کی، وہ آسانی کے ساتھ پوری کریں۔ چلیں آپ ویڈیو دیکھیں۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ایک برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، اور اس کے بہت گہرے نقصانات ہیں۔ یعنی دوسروں کے عیب پہ نظر کرنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، اور ان کو پھر مزید لوگوں کو بتانا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص عیب سے پاک نہیں ہے۔ کسی میں کوئی خوبی ہے تو کوئی خامی بھی ہوگی، کسی میں کوئی اچھائی ہے تو برائی بھی ضرور ہوگی۔ کوئی شخص بھی مکمل طور پہ اچھائیوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح کوئی شخص ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس میں ساری خامیاں ہی خامیاں ہوں، کوئی خوبی ہی نہ ہو۔ مسئلہ تب آتا ہے جب ہم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے صرف عیب پہ نظر رکھے اور اس عیب کو دوسروں سے بیان بھی کرے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی عزت اور احترام چاہتا ہے۔ جس طرح ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہماری کمزوریوں کو تلاش کرے یا ہماری غلطیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے، تو اسی طرح دوسروں کو بھی اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ صرف اپنا وقت اور توانائی اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے اور ان کی غلطیاں تلاش کرنے، ان کے عیبوں پہ گفتگو کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف اخلاقی طور پہ غلط ہے بلکہ معاشرتی تعلقات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کے حوالے سے جانیں تو اسلام بھی ہمیں دوسروں کے عیب چھپانے اور اپنی اصلاح کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک باد کا مستحق ہے وہ شخص جس کے اپنے عیبوں نے اسے دوسرے کے عیبوں سے غافل کر دیا۔ اس کے برعکس جب انسان دوسروں کی کمزوریوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ایک سمجھدار انسان وہ ہے جو پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھے۔ اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ جب وہ دوسروں کے عیب پہ ہی نظر رکھ رہا ہے، دوسروں کی کمیاں اور دوسروں پہ تنقید کرنے کا موقع ہی ڈھونڈتا رہتا ہے، تو اس کو خود کو کیا نقصان ہوتا ہے، تو کبھی بھی ایسا نہ کرے۔ دوسروں کے عیب جب تلاش کرتا ہے تو اس کے دل میں حسد، بدگمانی اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کی اچھائیاں دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اور صرف خامیوں پہ نظر رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتے میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کا کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا جو صرف دوسروں لوگوں کی خامیاں ہی نکالتا ہو۔ لوگوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ جہاں معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے، خود اس شخص کے لیے بھی کیفیت بے چینی والی ہی ہو جاتی ہے۔ اس کا دل خود بھی سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہر وقت کوئی شخص دوسروں کو تنقید کی نظر سے ہی دیکھتا رہے گا تو اس کی اپنی خوشی اور سکون جو ہے نا، دونوں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ لوگ ایسے شخص سے اپنے دل کی بات چھپانے لگتے ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے بات کو یا عیب کو اچھالنے والا شخص ہے، تو اس سے پھر تعلق میں جو ہے کمی آ جائے گی، اعتماد کی جگہ فاصلہ آ جائے گا، اور خود اس شخص کی سوچ جو ہے جب صرف کمیاں ہی سکین کرے گی، لوگوں کی اچھائیاں اس کو نظر آنا بند ہو جائیں گی، اس کی اپنی زندگی کا سکون جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عیب ڈھونڈنا آسان ہے اور خوبی ڈھونڈنا ہنر ہے۔ جو شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے وہ دوسروں کے قصے بھول جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہم دوسروں میں وہی عیب جلدی پکڑ لیتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی ہوتا ہے؟ جیسے چور کو چور پہچان لیتا ہے، ہم دوسروں میں وہی کمی سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ہمارے اندر چھپی ہو۔ اگر کوئی غصہ کرتا ہے شخص تو اس کو ہر دوسرا غصے والا لگے گا، یا دوسرا شخص اگر غصہ کرے گا یا اس کے انداز سے وہ محسوس کر لے گا کہ یہ شخص جو ہے نا بہت غصیلا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو دوسرے کی بات بھی جھوٹ نظر آئے گی۔ یہ نفسیات کا اصول ہے جسے پروجیکشن کہتے ہیں، یعنی ہم اپنا عکس دوسروں میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنی ذات پہ کام کر لیتے ہیں نا، ان کی نظر میں دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی زندگیوں پہ مسلسل نظر رکھتے ہیں اور ان کی تصاویر، ویڈیوز یا ذاتی معاملات پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو صرف وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی نجی زندگی کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا انسان وہ نہیں ہے جو دوسروں کی غلطیاں گنوا رہا ہے اور اپنی اچھائیاں بیان کر رہا ہے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے اس کے دل میں، اور اگر کوئی غلطی دیکھتا بھی ہے تو یا تو وہ نرمی اور حکمت کے ساتھ اس شخص کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر وہ خاموش رہتا ہے، اس کو آگے بیان نہیں کرتا۔ دوسروں کے عیب ہمیں نظر نہ آئیں، اس کا راز اپنی نظر، اپنا زاویہ نظر بدلنے میں ہے۔ اس کے لیے آپ یہ 3 آسان کام کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے عیبوں کا حساب لگائیں۔ رات کو جب بھی سونے لیٹیں
تو سونے سے پہلے 2 منٹ اس بات پہ غور کریں اور خود سے پوچھیں کہ آج میں نے کہاں غلطی کی۔ جب خود کی اصلاح شروع ہو جائے گی تو دوسروں کو کوریدنے کا وقت ہی نہیں بچے گا، یا پھر اگر کسی دوسرے شخص کی ایسی غلطی جو ہمیں دن میں نظر آ گئی ہے تو خود اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا میرے اندر بھی تو یہ برائی نہیں ہے، کیا میرے اندر یہ غلطی میں تو نہیں کرتی اکثر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی ایسی برائی یا کوئی عیب نظر آ گیا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو پازیٹیو سوچیں۔ 3 بہانوں سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کو حسن ظن کہتے ہیں کہ حسن ظن کی عادت رکھیں کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو سوچیں کہ شاید یہ شخص تھکا ہوا تھا، یا شاید اس کی مجبوری تھی، شاید اسے علم نہیں تھا اس بات کا، مطلب کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ جس شخص کی آپ کو برائی نظر آ جاتی ہے نا تو زبردستی اس کی ایک اچھی بات تلاش کریں۔ اپنے دماغ کو یہ ٹریننگ دیں کہ وہ برائی کی بجائے، وہ کمی کی بجائے نعمت پہ فوکس کرے، وہ ڈھونڈے کہ اس شخص کی کیا خوبی ہے، یا اگر یہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں برا ہے تو یہ اس معاملے میں اچھا بھی ہے۔ تو یہ خوبی ڈھونڈنے کی مشق کرنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے دوسرے کے عیب سے صرف نظر کرنے سے، کیونکہ دل کا قاعدہ ہے کہ جو برتن میں ہوگا وہی چھلکے گا۔ اگر آپ کے دل میں دوسرے کے لیے محبت اور شکر سے کے جذبات ہوں گے تو عیب اس کے خود ہی دھندلے ہو جائیں گے۔ دل کا حال ہی دنیا کا رنگ بن جاتا ہے۔ اندر دھوکا ہوگا تو ہر ہاتھ ملانے والا مشکوک ہی لگتا ہے، اور اگر دل صاف ہوگا تو دوسروں کی غلطی بھی معافی مانگ لے گی۔ ہم دوسروں کو اپنے دل کے فلٹر سے دیکھتے ہیں، شک والا شک ہی پکڑے گا اور محبت والا اسے ڈھونڈ ہی لے گا۔ اسی لیے تو صوفیہ کرام بھی کہا کرتے تھے کہ پہلے اپنے دل کی مرمت کرو، پھر دنیا تمہیں خراب نہیں لگے گی۔ لیکن دل کی صفائی کرنا ایک آسان کام نہیں ہے، یہ دل کی صفائی ایک دم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو بریک لگائیں، یا جیسے ہی دماغ میں کسی کے عیب کا خیال آئے تو زبان سے اس کو ادا نہ کریں، زبان بند کر دیں، نہ تنقید کریں نہ کسی کو بتائیں، بس دل میں کہیں کہ یا اللہ اس کی اصلاح بھی کر دے اور میری بھی کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بات زبان سے نکل جاتی ہے نا وہ دل میں بھی پکی ہو جاتی ہے، جو بات دل میں دبا دی جائے وہ آہستہ آہستہ مر جاتی ہے۔ جب آپ زبان سے کسی کا عیب نہیں بولیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، یا خود سے ہی نہیں بولیں گے تو آپ کا دیکھنا بھی بند ہو جائے گا۔ جب دیکھنا بند ہو جائے گا تو دل صاف ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارا دماغ خود کو بچانے کے لیے اپنی کمی ماننے کی بجائے اسے دوسروں پہ ڈال دیتا ہے کہ میں برا نہیں ہوں، دنیا بری ہے۔ جو شخص خود جھوٹ بولتا ہے نا اسے دوسرے کی بات میں شک نظر آتا ہے۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ ہر کسی کو مفاد پرستی سمجھے گا، اور جس شخص کے دل میں حسد ہے اسے ہر کامیاب شخص دکھاوا لگے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کو پرکھنے سے پہلے اپنا آئینہ صاف کر لو تاکہ آپ کو اپنی خوبیوں اور خامیاں اچھے سے دکھائی دینے لگ جائیں۔ جب دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آئینہ دیکھنے سے بچنے کی عادت ہے آپ کو۔ ہر انسان غلطیوں کا مجموعہ ہے، کوئی بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر آج کسی کی کمزوری ہمارے سامنے آ گئی ہے تو کل کو ہماری بھی کوئی کمزوری دوسرے کے سامنے آ سکتی ہے۔ عیب اگر ہم پھیلانے لگ جائیں تو اسے اصلاح نہیں ہوتی، اسے بدنامی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف سچ بتا رہے ہیں، لیکن اگر مقصد جو ہے سچ بتانے کا مقصد اصلاح کی بجائے دوسروں میں بات پھیلانا ہے تو اس سے صرف شر پھیلتا ہے، اور اس سے اگلے بندے کا اعتماد بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے راز اور عیب بیان کرتا ہے لوگ اس پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کل ان کی باتیں بھی یہ دوسروں تک پہنچائے گا، اور اسی طرح رشتوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک عیب کی بات کئی گھروں، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان غلط فہمیاں اور جھگڑے پیدا کر دیتی ہے۔ دوسروں کے عیب پہ نظر کرنے والے شخص کی اپنی خامیوں سے غفلت ہو جاتی ہے۔ وہ شخص ہر وقت دوسروں کی غلطیاں بیان کرتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر سنی ہوئی بات بھی آگے پہنچانا دانشمندی نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو بات کو آگے کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان۔ اور اچھے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ نیک اور با اخلاق لوگ دوسروں کی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ان کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے لاتے پھریں۔ اور اگر کسی کا عیب آپ تک پہنچ ہی گیا ہے تو اب یہ آپ کے کردار کے امتحان کی بات ہو جائے گا کہ یہ آپ کی زبان پہ آتا ہے یا یہیں آپ کے دل میں ہی دفن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کا عیب دنیا میں چھپائے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ تو اس لیے اپنے دل کی صفائی کا خیال رکھیں۔ جب آپ کسی کا عیب بتاتے ہیں وہ عیب آپ کے دل میں پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ زبان سے کوئی بات نکل جائے تو دل اس کو ماننے لگتا ہے، پھر وہی انسان آپ کو ہر جگہ برا نظر آئے گا۔ اگر آپ اس کا عیب بیان نہیں کریں گے، چپ رہیں گے، تو آپ کا دل صاف رہے گا۔ عیب سب کے سامنے رکھ دینے سے وہ انسان سدھرتا نہیں ہے، وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو عیب بتانا اس لیے مقصود ہے کہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی بھی اصلاح تنہائی میں محبت سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ پردہ ڈالنا ثواب ہے اور پردہ اٹھانا گناہ۔ ہاں، اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو اور اسے روکنا ضروری ہو تو پھر صرف اس شخص کو بتانا چاہیے جو روک سکتا ہو۔ اس بات کو بھی چوک چوراہے پہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ کسی پر بھی بات شروع کرنے سے پہلے خود کو ٹٹول لیں، ہم بھی تو فرشتے نہیں ہیں۔ آخر میں یہ پیغام دوں گی کہ لوگوں کی عزت بچانے والے لوگ معاشرے میں عزت پاتے ہیں،
اور جو دوسروں کے عیب اچھالنے والے جو ہوتے ہیں وہ آخر کار اپنی عزت خود کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے، دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں۔ کریلے کدو گوشت کے ساتھ بنانے کا طریقہ کیسا لگا؟ یقین کریں یہ کریلے بالکل بھی کڑوے نہیں بنتے، بچے بھی انہیں شوق سے کھا لیتے ہیں، اور اگر وہ کریلے بالفرض نہیں بھی کھانا چاہیں تو کدو گوشت کھا لیں۔ کریلے کا پیس میں نے اتنا بڑا کٹ کیا تھا کہ جو بچہ کریلا نہ کھانا چاہے وہ کریلے کا پیس علیحدہ کر دے اور کدو گوشت کے سالن کے ساتھ کھا لے۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کوئی بات اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔